اس بنیاد پر مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات وہی ہے جو مصری نسخوں میں ہے، یعنی یہ ابو الدرداء کے بجائے یہ کون تھے؟ ابو الرداد لیثی، اور ابو الرداد لیثی گویا بیمار ہوئے تھے، جب ان کی عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے یعنی ابو الرداد لیثی نے کہا کہ ان میں سب سے بہتر اور ان میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ما علمت، میرے علم کے مطابق ابو محمد ہے، یعنی کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ عیادت، مومن بھائی کو چاہیے کہ دوسرے مومن بھائی کی کیا کرے؟ عیادت کرے۔ پھر عیادت کرنے کے بعد ان کے یعنی عیادت کرنے والے کے متعلق حوصلہ افزا کلمہ، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ خدشہ نہیں تھا کہ منہ پر تعریف کریں گے تو گویا عجب میں مبتلا ہو جائیں گے، تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، اب جب انہوں نے صلہ رحمی کے متعلق بات کہی تو کہا کہ میں صلہ رحمی کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کی فضیلت اور صلہ رحمی کرنا کتنی اہم چیز ہے اور رشتہ ناتا توڑنا کتنی خطرناک چیز ہے، اس سلسلے میں حدیث رسول میرے سامنے ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، گزشتہ سال حدیث قدسی پہلے جب مشکات کے تیسرے چوتھے صفحے پر آئی تھی تو وہاں حدیث قدسی اور قرآن مجید کے درمیان کیا گزر چکا ہے؟ فرق، 7-8 فرق گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، وانا الرحمن، میں ہی رحمان ہوں، خلقت الرحیم، رحیم رشتے ناطے کو میں نے ہی پیدا کیا ہے، رشتے ناطے کو میں نے ہی پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، اور اس کو میں نے اپنے نام سے پھاڑا ہے، اور میں نے اس کو اپنے نام سے پھاڑا ہے، فمن وصلها وصلته، جو شخص رشتے ناطے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، یعنی کس سے؟ شرح فرماتے الی رحمتی، کس سے؟ اپنی رحمت سے جوڑوں گا، ومن قطعها، اور جو رشتے ناطے کو رحم کو کاٹے گا، بتتہ، میں اس کو کاٹ دوں گا، کس سے؟ من رحمتی، اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ یہاں ایک لفظ آیا شققت لها من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام سے پھاڑا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ گویا رحیم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے جیسا کہ مشتق منہو سے نکلتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، رحمان اور رحیم کا مادہ اشتقاق ایک ہے، تو جب مادہ اشتقاق ایک ہے تو گویا دونوں کے درمیان مناسبت ہے، دونوں کے درمیان یعنی جوڑ ہے، تعلق ہے، اسی مناسبت اور اسی جوڑ کو بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا شققت لها من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام سے پھاڑا ہے۔ تو جب دونوں کے درمیان جوڑ اور مناسبت ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ گویا رحیم رحمان سے متصل ہے، صلہ رحیم رشتہ ناتا کس سے جڑا ہوا ہے؟ رحمان سے جڑا ہوا ہے، تو جب صلہ رحیم یعنی رشتہ ناتا رحمان سے جڑا ہوا ہے تو رشتہ ناتا کاٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کاٹتا ہے، اور رشتے ناطے کو جوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑتا ہے، اسی کو بتلانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا شققت لها من اسمی، میں نے اس کو اپنے نام سے پھاڑا ہے۔ جی
وفي الباب عن ابي سعيد وابن ابي اوفى وعامر بن ربيعه وابي هريره وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح وروى معمر عن وفی الباب یعنی یہ جو باب مصنف نے قائم کیا قطعیت الرحم رشتہ ناتا توڑنے کی وعید کے بارے میں، کئی صحابہ سے اس قسم کا مضمون منقول ہے، ابو سعید سے، ابن ابی اوفا سے، عامر ابن ربیعہ سے، ابو ہریرہ سے، جبیر بن مطعم سے۔ حدیث سفیان عن الزہری حدیث صحیح، سفیان کی روایت زہری سے صحیح حدیث ہے، تمام روات ثقہ ہونے کی وجہ سے۔ جی وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن ابي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ۔ تین باتیں مصنف بیان کر رہے ہیں، ایک تو یہ وروى معمر عن الزہری هذا الحديث عن ابی سلمہ عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف۔ معمر اور سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ تعالی یہ دونوں امام زہری کے شاگرد ہیں۔ کس کے؟ امام زہری۔ اوپر جب امام زہری سے سفیان نقل کر رہے تھے تو سند اس طرح بیان کی عن الزہری عن ابی سلمہ قال اشتکا ابو الدردائی، ابو الدردائی یعنی ابو سلمہ کے بعد ابو الدرداء کا نام ذکر کر رہے ہیں، اور جب معمر نے روایت نقل کی تو یوں کہا ان ابی سلمہ ان رداد اللیثی، یہ رداد اللیثی ابو رداد لیثی کے بیٹے ہیں۔ کس کے؟ ابو رداد لیثی کے بیٹے ہیں۔ پھر وہ بیٹے نقل کر رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے۔ ایک بات ہوگا، مصنف کہہ رہے وَمَعْمَرٌ كَذَا يَقُولُ، معمر اسی طرح کہتے ہیں، یعنی معمر اسی طرح سند بیان کرتے ہیں ان ابی سلمہ ان رداد اللیثی، جبکہ سفیان نے کیسے روایت نقل کی؟ ابو سلمہ کے بعد ابو درداء کا واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی کو مصنف نے بھی ھذا صحیح حدیث صحیح کہا تھا، اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ بھی مصنف یہی نقل کر رہے ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حدیث معمر خطأ، اور معمر کی روایت غلط ہے، یعنی امام بخاری بھی معمر کی روایت کو غلط قرار دے رہے ہیں، اور امام مصنف کا سفیان کی روایت کو صحیح کہنا گویا وہ بھی معمر کی روایت کو کیا قرار دیتے ہیں؟ غلط۔ لیکن شراح نے تفصیل سے لکھا ہے یہاں صحیح حدیث معمر کی ہے باعتبار سند کے، سفیان کی نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ اگر رداد لیثی کا واسطہ سمجھے، جو کون نقل کر رہا ہے؟ معمر نقل کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ رداد لیثی بڑے تھے، یعنی یہ جب واقعہ پیش آیا، یہ عادت والا واقعہ پیش آیا تو ذی شعور تھے، شعور والے تھے، جبکہ ابو سلمہ جو ہے کون؟ اگر آپ ابو سلمہ کے بعد کوئی واسطہ نہیں نقل کریں گے، ڈائریکٹ واقعہ بیان کریں گے جیسا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو وہ ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تب وہ بچے تھے، اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تو اس واقعے کا بیان کرنے والے اگر ڈائریکٹ ابو سلمہ کو مانے جو عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، جو اس وقت شعور نہیں رکھتے تھے، چھوٹے تھے، وہ اس واقعے کا مشاہدہ نہیں کر سکتے تھے، پھر وہ اس واقعے کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ جبکہ ابو سلمہ کے بعد رداد لیثی کا اگر واسطہ ہو تو رداد لیثی وہی جن کا صاحب واقع ابو رداد لیثی کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں، یہ بڑے تھے، شعور رکھتے تھے، وہ اس واقعے کا مشاہدہ کر سکتے تھے، لہذا ان کا بیان کرنا رداد لیثی کا یہ بہتر ہوگا کس کے بیان کرنے کے مقابلے میں؟ ابو سلمہ کے بیان۔ اس لیے شراح نے معمر کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جی باب ما جاء فی صلۃ الرحم، یہ باب ہے صلہ رحمی کے بیان میں۔ جی
وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير ابو اسماعيل وفطر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها. هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب ان سلمان ابن ابی عمر نقل کر رہے ہیں سفیان سے، وہ بشیر ابو اسماعیل سے، اسی طرح فطر بن خلیفہ سے. ان دونوں ہی پر کلام ہے، بشیر ابو اسماعیل پر اور فطر بن خلیفہ، دونوں ہی متکلم فی راوی ہے. اسی بنیاد پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً صحت کا حکم لگانے سے توقف کیا ہے، اور پہلے کس کا حکم لگایا ہے؟ حسن ہونے کا حکم، صحت کا حکم لگانے سے توقف کیا ہے. لیکن جب دونوں ایک ساتھ میں ہے تو گویا دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہے، دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ مطابق ہے. تو مطابعت کی وجہ سے تقویت مل گئی. گویا فطر کا مطابق ابو اسماعیل اور ابو اسماعیل کا مطابق کون؟ فطر. تو مطابعت پائے جانے کی وجہ سے پھر مصنف نے حسن ہونے کا حکم لگایا. اور چونکہ اس روایت کی تخریج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، اور وفی الباب میں کئی شواہد موجود ہے، تو شواہد کو دیکھتے ہوئے، امام بخاری کی تخریج کو دیکھتے ہوئے پھر مصنف نے روایت پر کس کا بھی حکم لگا دیا؟ صحیح ہونے کا بھی حکم لگایا. وہ نقل کر رہے ہیں مجاہد سے، مجاہد نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ نقل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. لیکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، لیکن صلہ رحمی کرنے والا، حقیقی رشتے ناطے کو جوڑنے والا وہ ہے جب اس کے رشتے ناطے کو کاٹا جائے تو وہ اس کو جوڑے. جب اس کے رشتے ناطے کو کاٹا جائے تو وہ اس کو جوڑے. یہی مکارم اخلاق کے قبیل سے چیز یہی ہے کہ سامنے والا رشتہ ناطہ کاٹ رہا ہے پھر بھی یہ اس کو جوڑنے کی فکر میں ہے. سامنے والا بات کرنے کو راضی نہیں پھر بھی یہ بات کرنے کے لیے جاتا ہے. سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر پر مت آؤ پھر بھی یہ ملنے کے لیے، بیمار ہونے کے موقع پر یا خیر خیریت کے لیے ان کے پاس جاتا ہے. یہی مکارم اخلاق ہے. چنانچہ ایک روایت میں حضور نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر. جو تجھ پر پہلا ہے سلمن قطع، سلمن جو تجھ سے قطع تعلق کرے، قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ اب جوڑ، یعنی رشتے ناطے کو جوڑ. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے. وَاعْطِ مَنْ حَرَّمَكَ، اور جو تجھے محروم قرار دے تو اس کو دے. یہ اصل مکارم اخلاق ہے. یہ کوئی بڑا خلق کا نہیں ہے، یہ کوئی مکارم اخلاق کے قبیل سے نہیں ہے کہ سامنے والا حسن سلوک کر رہا ہے اس لیے یہ حسن سلوک کر رہا ہے، اگر سامنے والا نہ کرے تو یہ بھی نہ کرے. یہ کوئی مکارم اخلاق کے قبیل سے چیز نہیں ہو. لیس الواصل بالمکافی کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ بدلہ دینے والا حقیقت میں واصل نہیں ہے، حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے. حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا تو وہ ہے کہ سامنے والا رشتے ناطے کو توڑ رہا ہے پھر بھی یہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اسی سوال سے بچنے کے لیے انہوں نے روایت میں یوں کہا کہ یہاں لیس الواصل سے مراد لیس الواصل الکامل بالمکافی، کہ کامل رشتہ ناطہ جوڑنے والا مکافی نہیں ہے، بدلہ چکانے والا یہ کامل رشتہ ناطہ جوڑنے والا نہیں ہے. کون؟ ہاں، بدلہ چکانے والا یہ کامل
رشتہ ناتا جوڑنے والا نہیں ہے. علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں یہ کامل والی صفت بڑھا کر ان کو چونکہ ایک شبہ ہو رہا ہے, ایک کھٹک ہو رہی ہے کہ اگر یہاں کامل مراد نہ ہو بلکہ مطلق یہ مراد ہو کہ بدلہ چکانے والا واصل نہیں ہے. حالانکہ بدلہ چکانے والا بھائی مکافی جو ہوتا ہے وہ بھی تو ایک قسم کی کیا کر رہا ہے, صلہ رحمی وہ بھی تو کر رہا ہے. بدلہ چکانے والا بھی تو ایک قسم کی کیا کر رہا ہے بھائی, صلہ رحمی کر رہا ہے. جو رشتہ ناتا توڑے وہ قاطع ہے, وہ قطع تعلق کرنے والا ہے, لیکن بدلہ چکانے والا بھی ایک گناہ کیا ہی ہے, صلہ رحمی کرنے والا ہے. تو پھر اس کی نفی کیسے کی جا رہی ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ, بدلہ چکانے والا واصل ہی نہیں ہے. حالانکہ بدلہ چکانے والا ایک گناہ کیا ہے, واصل ہے, صلہ رحمی کرنے والا ہے. تو اگر ڈائریکٹ اسی کی نفی کی جائے کہ صلہ رحمی کرنے والا مکافئ ہے ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا وہ قاطع ہے, گویا مکافی بھی کیا ہے, قاطع ہے, یعنی قطع تعلق کرنے والا ہے, رشتہ ناتا توڑنے والا ہے. حالانکہ مکافی کیا نہیں ہے, قاطع نہیں ہے, رشتہ ناتا توڑنے والا نہیں ہے, بلکہ مکافی بھی ایک درجے میں صلہ رحمی کرنے والا ہے. اس لیے انہوں نے الواصل کے بعد کون سی قید لگائی, الکامل کی قید لگائی. لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامہ عراقی یوں سمجھے کہ گویا واصل مکافی کے بارے میں واصل کی نفی کرنے سے گویا مکافی کا قاطع ہونا لازم آئے گا, اس لیے ان کو کامل کی صفت لگانی پڑ رہی. مکافی کے بارے میں کس کی نفی کرنے سے, واصل کی, کہ مکافی کیا نہیں ہے, واصل نہیں ہے. تو مکافی کے بارے میں, بدلہ چکانے والے کے بارے میں واصل کی نفی کریں گے تو گویا بدلہ چکانے والے کا کیا ہونا لازم آئے گا, قاطع ہونا لازم آئے گا. اس لیے وہ یہ توجیہ کر رہے ہیں. حالانکہ مکافی کیا, یہاں 3 درجے الگ الگ ہیں. کتنے درجے, 3 درجے الگ الگ ہیں. ایک تو درجہ ہے مواصل کا, دوسرا درجہ ہے مکافی کا, اور تیسرا درجہ ہے قاطع کا. تو وصل کی نفی سے قطع ثابت نہیں ہوتا ہے. کیا ثابت نہیں ہوتا, لا يلزم من نفی الوصل ثبوت القطع. وصل کی نفی سے قطع ثابت نہیں ہوتا. یعنی کسی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ واصل نہیں ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ کیا ہے, قاطع ہے, نہیں لازم آئے گا بھائی. 3 درجے الگ الگ ہے. بس یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکافی واصل نہیں ہے, یعنی مکمل واصل نہیں ہے. 3 درجے الگ الگ ہیں. ایک واصل جو احسان کرے, صلہ رحمی کرے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کی جائے, یہ ہے واصل مواصل. اور مقاطع اس کے برعکس. اور مکافئ کس کو کہیں گے, الذی لا یزید فی الاعطاء علی ما یاخذ, جتنا لیتا ہے اس پر دینے میں زیادتی نہ کرے, یہ ہے مکافی. جتنا لیتا ہے اس پر دینے میں زیادتی نہ کرے, اس کو مکافی کہتے ہیں. تو یہ 3 درجے الگ الگ ہیں. تو مکافی کو واصل نہیں بتایا جا رہا ہے, تو واصل نہیں ہے تو واصل کی نفی سے اس کا قاطع ہونا ثابت نہیں آئے گا, بلکہ وہ فی نفسی کیا ہے, مکافئ ہے. اور مکافئ بھی تو ایک درجہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. تو کامل کی قید لگا کر آپ اس گویا اس شبے سے بچنا چاہتے ہیں کہ واصل مکافی کے بارے میں واصل کی نفی کی گئی تو واصل کی نفی سے مکافئ کا کیا ہونا لازم آئے گا, قاطع ہونا لازم آئے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. 3 درجے الگ الگ ہے, واصل الگ ہے, مکافی الگ ہے اور قاطع الگ ہے. تو مکافی کے بارے میں واصل کی نفی سے اس مکافی کا کیا ہونا لازم نہیں آئے گا, قاطع ہونا لازم نہیں آئے گا. اس سلسلے میں دوسری بات, ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی مال سے بھی ہوتی ہے.
صلہ رحمی ضرورت کے موقع پر مدد کرنے سے بھی ہوتی ہے. صلہ رحمی ضرر پہنچ رہا ہے اس کو دفع کرنے سے بھی ہوتی ہے. صلہ رحمی ہنستے چہرے سے ملنے سے بھی ہوتی ہے, اور صلہ رحمی دعا کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا صلہ رحمی کا؟ جو خیر پہنچانا ممکن ہو وہ خیر پہنچایا جائے, اور جس شر سے بچانا ممکن ہو اس شر سے رشتہ دار کو بچایا جائے, سامنے والے کو بچایا جائے. اس کا نام کیا ہے؟ صلہ رحمی. کیا ہے یہ؟ صلہ رحمی. پھر یہ کب ہے؟ جبکہ سامنے والا اہل توحید میں سے ہو, یعنی مسلمان ہو. اگر سامنے والا کافر ہے یا کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا ہے, کھلم کھلا بڑے گناہوں کا مرتکب ہے, تو اللہ کے خاطر اس سے مقاطعہ کرنا یہی اس کے ساتھ صلہ رحمی ہے, بشرطے کہ پند و موعظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. بشرطے کہ اس کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے, اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی فسق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, کفر کیا ہے, رشتہ دار کافر ہے, تو اس کے ساتھ اللہ کے خاطر مقاطعہ رکھنا یہی کیا ہے؟ یہی صلہ رحمی ہے. بشرطے کہ اس کو جس شرعی جس مسئلے کی اس کو ضرورت ہے, کافر کو توحید کی ضرورت ہے, اور جو فاسق ہے جس گناہ کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر کہلا رہا ہے, اس کے بارے میں موعظت اور نصیحت کرنے میں کسی قسم کی کیا نہ چھوڑی جائے, کوئی کمی نہ چھوڑی جائے. اسی طرح اگر وہ اصرار کر رہا ہے سامنے والا کہ آپ مجھ سے مقاطعہ کیوں رکھتے ہیں, آپ مجھ سے قطع تعلق کیوں کرتے ہیں, تو اس کے اصرار پر اس کو بتایا جائے اس کا سبب تیرا فسق و فجور ہے, تیرا کفر ہے, تیری اللہ کی نافرمانی ہے, اس بنیاد پر میں تجھ سے مقاطعہ کرتا ہوں. اور پھر غائبانہ دعا کے ذریعے تو صلہ رحمی کی جانی چاہیے. یہ تو بھائی ظاہری رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے آپ اس کو فسق و فجور پر متنبع کرنے کے لیے مقاطعہ کرتے ہیں, لیکن کس اعتبار سے تو صلہ رحمی ہوگی؟ غائبانہ دعا. ابھی بتلایا گیا کہ صلہ رحمی کے کئی طریق ہیں, تو ایک طریقہ کیا بھی ہے؟ دعا. تو غائبانہ دعا کے ذریعے تو ضرور صلہ رحمی کی جائے, اس کی ممانعت نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن حدیث پر حسن صحیح ہونے کا حکم لگائے, وہ ضمناً آ چکا. جی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم رضي عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. معتزلہ نے تو اسی سے استدلال کیا کہ مرتکب کبیرہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, اس لیے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اب ایمان سے نکلنے کے بعد, دائرہ اسلام سے نکلنے کے بعد کفر میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا, اس میں معتزلہ اور خوارج کا اپنا اختلاف ہے. وہ اختلاف کرتے رہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ داخل نہیں ہوا, بیچ میں لٹکا ہوا ہے, اور خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان سے نکل گیا تو کہاں داخل ہو گیا؟ کفر میں داخل ہو گئے. تو اس سے تو معتزلہ کی تائید ہوتی ہے اس روایت سے, جبکہ جمہور علماء کرام اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ موحد جنت میں جائے, چاہے وہ مرتکب کبیرہ ہو, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہو. موحد ہے, لا الہ الا اللہ کے سچے دل سے عقیدے کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. پھر لا يدخل الجنت قاطع کا کیا مطلب؟ اس کی دو توجیہ مولانا احمد علی سہارنپوری نے حاشیے میں
امام نووی اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی، اور ایک تیسری توجیہ شاہ صاحب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی العرف الشذی میں لکھی ہوئی ہے، وہ ان کی اپنی انوکھی توجیہ ہے۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ گویا مستحیل پر معمول ہے، یعنی جو قطع تعلق کرنے کو حلال سمجھے، تو لا يدخل الجنت قاطع، تو قطع تعلق کرنے والے کو حلال سمجھنے والا تو دائرہ ایمان سے نکل گیا، اس لیے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ مراد۔ یا نمبر 2 مع السابقین مراد ہے، مع السابقین الاولین، اول وہلہ میں ابتدا میں جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں جب سزا بھگت لے گا، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے، یا ہے کہ کچھ مدت تک اس کو اس گناہ سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے، اس کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں دخول جنت کی جو نفی کی جا رہی ہے وہ ابتدائی اعتبار سے، نہائی اعتبار سے نہیں۔ نمبر 3 علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، بلکہ اس قسم کی جتنی روایتیں ہیں، کسی روایت میں فرمایا لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، سب میں یہ توجیہ منطبق ہوگی، نہیں جائے گا یعنی لا يدخل الجنت قاطع حال کونہ قاطعا، اس کے قاطع ہونے کی حالت میں نہیں جائے گا۔ کس حالت میں؟ یعنی قاطع نہیں رہے گا، یعنی یہ بری صفت اس میں نہیں رہے گی، تب وہ داخل ہوگا، یعنی پاک ہو کر داخل ہوگا۔ کیسے؟ تو بالکل اپنی جگہ درست ہے، جملہ اپنے ہی ظاہری معنی پر معمول ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو جنت میں جائے گا لیکن قطع تعلق والے گناہ سے پاک ہو کر، اس بری خصلت سے پاک ہو کر جائے گا۔ جب تک اس میں یہ بری خصلت ہوگی تب تک وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس توجیہ کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے۔ ایک بڑھیا نے حضور سے پوچھا بڑھیا جنت میں جائے گی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہاں حضور کی کیا مراد تھی؟ یعنی بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا نوجوان بنا کر جنت میں داخل کی جائے گی۔ بس اسی طرح قاطع ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا، جب قاطع نہیں رہے گا تب وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا کوئی کفر لازم نہیں آ رہا ہے۔ جی قال ابن ابی عمر قال سفیان یعنی قاطع رحیم، هذا حدیث ابن ابی عمر مصنف کے چونکہ ابن ابی عمر نصر بن علی سعید بن عبد الرحمن المخزومی رحمہم اللہ تعالی، اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ میرے ایک استاد ابن ابی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ یہاں لا يدخل الجنت قاطعون سے مراد دیا جا رہا ہے قاطع رحیم، رشتہ ناتا توڑنے والا، یہ مراد۔ کون مراد ہے؟ جی باب ما جاء فی حب الولد، هذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت بھی حسن صحیح ہے، تمام روات ثقہ ہے اس لیے صحیح ہونے کا حکم لگایا، لیکن سفیان سے غرابت کا وہم دور کرنے کے لیے حسن کا حکم بھی لگایا۔ سفیان سے غرابت کا وہم دور کرنے کے لیے یہاں کس کا حکم لگایا؟ پہلے حسن ہونے کا حکم لگایا۔ جی باب ما جاء فی حب الولد، یہ باب ہے اولاد سے محبت کرنے کے بیان میں۔ اولاد سے محبت کرنا، ان کو چومنا، گود میں لینا، ان کو بوسہ دینا، یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد کی تقبیل نہیں کرتا، تو گویا اپنی اولاد پر شفقت نہیں کرتا، تو قساوت قلبی کا شکار ہے، مادہ رحیم اس میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی
چلیے. وبه قال حدثنا ابن عمي عمر قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة قال سمعت ابن ابي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ریحان اللہ. ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن ابی سوید کو فرماتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں ایک نیک عورت خولہ بنت حکیم نے کہا. ایک نیک عورت خولہ بنت حکیم گمان کرتی ہے, وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے. ذات یوم مشکات میں بتا چکا ہوں, یا تو ذات زائد ہوتا ہے, کیا ذات, یا ذات کو بڑھانا اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہاں یوم سے مراد دن ہے لیل کے مقابلے میں. یہاں یوم سے مراد مطلق زمان نہیں ہے, چونکہ یوم کبھی مطلق زمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مشکات کی روایت میں یوم مطلق زمان کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے, وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ, اور حضور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو بیٹوں میں سے ایک کو گود لیے ہوئے تھے. اپنی بیٹی فاطمہ کے دو بیٹوں میں سے ایک کو گود میں لیے ہوئے تھے. وَهُوَ يَقُول, اور حضور کہتے جا رہے تھے اِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ, تم ہی لوگوں کو بخیل بناتے ہو, تم ہی لوگوں کو بزدل رکھتے ہو, اور تم ہی لوگوں کو جاہل رکھتے ہو. یعنی اولاد کو کہہ رہے ہیں, کس کو؟ کہ تم ہی لوگوں کو یعنی اپنے باپوں کو کیا رکھتے ہو؟ بخیل بنا دیتے ہو. یعنی بخیل بننے کا سبب مراد, بخیل بنا دیتے ہو. بیٹا باپ کو کیا بخیل بنائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ باپ کے بخیل ہونے کا ایک سبب اولاد ہے. باپ کے بزدل رہنے کا, جہاد میں شرکت نہ کرنے کا ایک سبب اولاد کی محبت ہے, اور باپ کے جاہل رہ جانے کا ایک سبب اولاد کی محبت ہے. آدمی اولاد کی محبت ہی کی وجہ سے کچھ خرچ نہیں کرتا راہ خدا میں. کیا خرچ کر دوں گا تو اولاد کا کیا ہوگا, بچائے رکھتا ہے کہ میری اولاد کو کام آئے گا. تو یہ دیکھیں بخل بننے کے لیے اولاد کیا بن رہی ہے؟ سبب بن رہی ہے. اسی طرح آدمی اپنی اولاد ہی کے خاطر جہاد میں شرکت نہیں کرتا کہ کہیں کام آ گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا. اسی طرح ایک آدمی بڑا ہو گیا, اس کو شعور نہیں تھا, اس لیے اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا, لیکن اب شعور پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی علم دین حاصل کرنا چاہیے, لیکن کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ یار اب تو اولاد ہے, بچے ہیں, گھر بار ہے, کیسے میں وقت فارغ کر کے علم, تو جاہل رہتا ہے, امور دین سے ناواقف رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اس کا سبب. تو اب سوال پیدا ہوتا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب تو پھر اولاد سے کیا نہیں رکھنا چاہیے, محبت ہی نہیں رکھنا چاہیے, اولاد سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے. اسی شبے کو زائل کرنے کے لیے حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ, پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہو, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہو. تم کیا ہو؟ ریحان کا ایک ترجمہ رزق کا, ریحان کا ایک ترجمہ گویا تم کیا ہو؟ اللہ کا دیا ہوا رزق ہو. جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق ہے تو تم سے لاڈ بھی کیا جائے گا, تم سے پیار بھی کیا جائے گا, تمہارے حقوق کی ادائیگی میں باپ کو کوشاں بھی رہنا پڑے گا. بس وہ غلو نہ کر لے کہ پھر اپنی اولاد کی دنیا بنانے میں وہ اپنے آخرت کا سودا کر لے, بس اس سے بچنا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, میں ہر مال اور ہر اولاد فتنہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اس سے پہلے آیت میں کہا انما ازواجکم, انما اموال, یعنی تمہاری بیویاں عدو, تمہاری کیا ہے؟ دشمن ہے. تو ہر بیوی
یا ہر بچے کیا نہیں ہوتے ہیں؟ دشمن نہیں ہوتے ہیں. جن بیوی اور بچوں کے غلط جذبات کی شوہر پاسداری کرتا ہے اور وہ بددین ہے تو وہی دشمن ہے. بددین بیوی کی فرمائش ہوتی ہے کہ گھر میں ٹی وی لاؤ تو شوہر اس کی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے سانپوں کی پٹاری اپنے گھر میں ڈال دیتا ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اولاد کی بیجا محبت کے نتیجے میں آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جس گھر میں حلال و حرام لقمے کھائے جائے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، جہنم قدا ہو جاتا ہے. تو ہر بیوی اور ہر بچے کیا نہیں ہے؟ دشمن نہیں ہے. اسی کو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا انکم لمن ریحان اللہ، تم تو اللہ کا عطیہ ہو، اللہ کا رزق ہو، لہذا تمہاری قدر بھی کی جائے. دوسرا ترجمہ ریحان کا شاہ صاحب نے کیا کہ یہاں مخصوص پھول ہی مراد ہے. کیا ہی مراد ہے؟ پھول. روح و ریحان و جنت نعیم. تو یہاں اولاد کو پھول قرار دینا، جس طرح آدمی پھول کو سونگھتا ہے اسی طرح اولاد کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ سونگا جاتا ہے. آدمی ان کو اپنے بدن سے اپنے ناک سے ملا کر ان کو سونگھتا ہے، یہ مراد. جی. وفی الباب عن ابن عمر والاشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم. وفی الباب میں دو صحابی کا نام لیا. جی. حدیث ابن عوینۃ ابراہیم بن میسرۃ لا نعرف الا من حدیثی ولا نعرف لعمر بن عبد العزیز. ابن سفیان ابن عیینہ کی روایت مصنف کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ابن میسرہ لا نعرف الا من حدیثی، ہم نہیں جانتے مگر اسی طریق سے. ولا نعرف لعمر بن عبد العزیز سماعا من خولۃ، اور ہم عمر بن عبد العزیز کا خولہ بنت حکیم سے سیما نہیں جانتے. جی.